اس لیے کہ اس کے اوپر کی نسلوں نے، چنگیز خان وغیرہ نے بہت ظلم کیا. اتنے مسلمان کاٹے ان لوگوں نے کہ مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں سے انہوں نے مینار تعمیر کی. ہماری کتابیں جلا دی. ہلاکو چنگیز خان کی تاریخ ہے. میں کوئی نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. آپ اس کو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہلاکو اور چنگیز خان کی ظلم کی تاریخ، اگر آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں، آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مسلمانوں کے سروں پر ان لوگوں نے مینار تعمیر کیے تھے. اتنی گردنیں کاٹی تھی کہ کئی دن تک دریائے دجلہ کے اندر صرف دھڑ بہتے رہے اور خون بہتا رہا. اتنا قتل عام ہوا بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کا کہ کئی دن تک دریائے دجلہ میں جو دھڑ اور خون بہ رہے تھے تو دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا. ڈاب کا، تالاب کا پانی سرخ ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہتا ہوا پانی، کتنا خون اس میں آیا ہوگا کہ بہتا ہوا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، سرخ ہو گیا. لیکن ہلاکو کی موت بیان کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات پھر آ رہی ہے کہ آخر اللہ ہلاکو اور چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پر کب مسلط کرتا ہے اور کیوں مسلط کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، مسلمانوں پر اللہ ظالم کبھی مسلط نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب مسلمان بگڑتے ہیں، جب مسلمان آوارہ گردی کرتے ہیں، جب مسلمان پاپ کرتے ہیں، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب مسلمان مسجدوں کو ویران کرتے ہیں. سرکار غوث پاک نے جب پردہ فرمایا، غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان بگڑے. بغداد کے مسلمان خاص طور پہ بگڑے. بہت دولت دی اللہ نے، بہت مال دیا اللہ نے، بہت قوت دی اللہ نے، بڑی حکومت دی اللہ نے. تو مسلمان کیسے بگڑے؟ اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا. ایک ایک مسلمان اتنا پاپی ہو گیا تھا کہ 300 لڑکیاں اس کے گھر میں گانا گانے والی تھی اور 800 لڑکیاں اسے شراب پلانے والی تھی. مسلمان سوتے تھے تو سرانے شراب کے مٹکے رکھ کر کے سوتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، آوارگی کرتے تھے. اچھی طرح یاد رکھنا مسلمانوں، جب تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو اللہ کی تلوار اٹھتی ہے. اور اللہ کی تلوار کیسے اٹھتی ہے؟ اللہ تم پر ظالم مسلط کرتا ہے. نام ان کا ہلاکو ہو، چنگیز ہو، لیکن کردار سب کا ایک ہی ہوتا ہے. نام بدلتے رہیں گے لیکن کردار وہی رہے گا. جب تم بد کردار بنو گے تو اللہ تم پر ظالم مسلط کرے گا. اور اللہ اکبر، جب اللہ کسی قوم پر فسق و فجور کی وجہ سے ظالم مسلط کرتا ہے، اس وقت جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا. آج آپ کہہ رہے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے. میں اس وقت ظالموں کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم سے کہتا ہوں، بتاؤ کیا ہلاکو اور چنگیز کے دور کے مسلمانوں سے ہمارا حال کچھ مختلف ہے؟ جو وہ کر رہے تھے وہی تو ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. پوری زندگی آج کا مسلمان مسجد کا زینہ فجر میں نہیں دیکھ پاتا، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ پاتا. بولو کتنے مسلمان فجر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. جلسوں میں ہزاروں ہیں اور فجر کی نماز میں انگلیوں پر گن سکتے ہو. یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی. یاد رکھنا، کھاتے اللہ کا ہو، روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے. اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو. وہ قوت والا ہے، قوت والا. جب اس کے غضب کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ تم پر ظالم، ایسے ظالم اور اللہ اکبر ایسے بے مروت اور سخت دل ظالم کو مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ تم پر رحم نہیں کرتے. لوگ رحم کی بھیک مانگتے ہیں مگر وہ رحم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ، نماز پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، قرآن پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، دین پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں
ہوگا؟ اللہ اکبر، امام حسین سے محبت کی بات کرتے ہو؟ مولا حسین نے کربلا میں دین کے لیے پورا گھرانہ لٹایا۔ کیا کہتے ہیں گھرانے کو؟ ارے گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ جوان بیٹا لٹایا دین کے لیے، 6 مہینے کا معصوم لٹایا دین کے لیے، ان کی بیٹیاں، بہویں، بیوی، اللہ اکبر، بہنیں، ان کے دوپٹے لوٹے گئے صرف اس لیے کہ ان کے دوپٹے لوٹیں گے تمہارا دین بچ جائے گا، ہمارا دین بچ جائے گا۔ ہم نے کوئی پرواہ کی؟ ہم نے تو خون حسین کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، اگر ایک چھوٹا سا گھروندہ کوئی بچہ بنائے اور اس کا باپ اس گھروندے کو توڑ دے تو بچہ بھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، میرا بنایا ہوا گھروندہ کیوں توڑا؟ کیونکہ میں نے بہت محنت سے مٹی لائی تھی۔ بچے کے بنائے ہوئے گھروندے کو باپ لات مار کے توڑ دے تو بچہ بھی باپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے میری محنت کو توڑ دیا۔ بتاؤ سنیو، جب تم امام حسین کے نام کے نعرے لگا کر مسجد کو ویران کرتے ہوں گے تو امام حسین کی محنتوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہوگا، تو کربلا میں امام حسین کتنا بے چین ہوتے ہوں گے؟ نہیں لگتا آپ کو؟ آپ کے بچوں کی محنت کو آپ گھروندے کی شکل میں توڑ دو تو بچہ تڑپتا ہے۔ امام حسین کے لاڈلے کی شہادت کو جب تم بھولتے ہوں گے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، تو اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 18 سال کا کڑیل بیٹا میں نے اسی لیے قربان کیا تھا، اور جو امام حسین کو تڑپائے گا کربلا کی زمین پر، تو کیا وہ نہیں تڑپیں گے دنیا میں؟ آج کیوں تڑپ رہے ہو؟ ہماری دعائیں بھی قبول ہو پا رہی ہے؟ سب دعا کر رہے ہیں، سلیم میاں سے لے کے امین القادری تک، قطب ابدال سب دعا کر رہے ہیں فلسطین پہ مدد نازل کر۔ مدد آ رہی ہے؟ مدد بتاؤ کہیں آ رہی ہے مدد؟ کیوں تم نبی اور آل نبی کو مزار میں تڑپاؤ اپنے کردار سے اور پھر سوچتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں بہاریں آ جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو پارک میں لے جاتا ہوگا بدنیتی کے ساتھ، تو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتے؟ ہم کسی مردہ حسین کو نہیں مانتے، ہم زندہ حسین کو مانتے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا کوئی حسین مر گیا، ہم سنیوں کا حسین جو ابن علی ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ ہم یہ محفل کر رہے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ امین اور سلیم کرسی پر بعد میں آ کے بیٹھے ہیں، جس کی محفل ہے وہ حسین پہلے سے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اور واللہ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لے آؤ کسی آنکھ والے کو جس کو خدا نے دل کی آنکھ دی ہے، حسین کی جلوہ گری نہ ہو تو غلام ہے۔ ارے جب ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا سکتا ہے تو پھر امام حسین اس جیسی کتنی محفلوں میں آ سکتے ہیں۔ ارے تم نے امام حسین کو سمجھا کیا ہے؟ حسین اس ہستی کا نام ہے جو جب چاہے جہاں چاہے اللہ کے اذن سے روحانی طور پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ امام حسین کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ پھر کوئی کہے گا کہ امین القادری اگر اتنے طاقتور تھے پھر شہید کیوں ہوئے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، طاقت دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ قربانی دینے گئے تھے۔ جب قربانی دینے جانا ہوتا ہے طاقت نہیں دکھائی جاتی، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر طاقت دکھائیں گے تو شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا؟ اور وہ تو پالے ہی گئے تھے شہادت کے لیے۔ اب فرق کیا ہے سن لے، ایک سید وہ ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، وہ قربانی دینے گئے تھے، اور ایک سید وہ ہے جو طاقت دکھانے آیا تھا۔ دونوں میں
فرق دیکھو، طاقت دکھانے والا سید پورے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ کر بتاتا ہے دیکھ میری طاقت کتنی ہے، اور استقامت دکھانے والا سید پورا گھر لٹا کر کے کہتا ہے کہ دیکھ میری قربانیوں کے جذبات۔ اور طاقت دکھا کر امام معین الدین غریب نواز نے ہمیں بتایا کہ جب بیٹے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے دادا کو تانا مت دینا کہ فرات نہیں لا سکے۔ ارے جب غلاموں کا غلام بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹوں کا بیٹا جب ساگر میں ساگر سمیٹ لیتا ہے تو وہ تو میرا دادا کا دادا وہ بھی فرات سمیٹ سکتا تھا، مگر طاقت دکھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہاں تو استقامت دکھانے کا حکم۔ اس لیے کوئی تانا نہ دیا کرے، بلکہ امام حسین کا کام بھی نہیں تھا، وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا، وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا، مولا علی اصغر کربلا میں مٹھیاں کھولتے تھے بند کرتے تھے، کھولتے تھے بند کرتے تھے، کوئی نہیں سمجھ سکا یہ مٹھیاں کھلتی بند کیوں ہوتی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ امام حسین سمجھے، کیونکہ بیٹے کو باپ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور بیٹا باپ سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا ہے نا۔ تم لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہو تو تمہارے بچوں کو بھی موبائل چاہیے، 6 مہینے کا بچہ بھی تمہارا موبائل مانگتا ہے، بولو مانگتا ہے کیونکہ باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے تو وہ بھی موبائل مانگتا ہے، باپ کو گیم کھیلتے دیکھتا ہے تو وہ بھی نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ گیم کھیلوں، کیوں؟ 6 مہینے کا تمہارا بچہ باپ کو گیم کھیلتے دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے، باپ کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے، باپ کو سیریل دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی ادھر جاتا ہے، لیکن میرے حسین کا لاڈلا 6 مہینے کا باپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، جو باپ کے ہاتھ میں دیکھا وہ بچہ مانگتا ہے، بس فرق اتنا ہے تمہارے بچے گیم کے لیے موبائل مانگ رہے ہیں، ان کا بیٹا دین کے لیے تلوار مانگ رہا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا، جب 6 مہینے کا علی سمجھ میں نہیں آتا تو 63 سال کا علی تیرے سمجھ میں کیسے آئے؟ امام حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی اسی لیے رکھا تھا، جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا علی، کہا میں نے سنا کہ علی تو کٹ گیا، کہا اس کا نام بھی علی تھا، تو کہا کہ میں نے سنا وہ 6 مہینے کا علی وہ بھی کٹ گیا، کہا اس کا نام بھی علی تھا، تو یزید نے غصے میں آ کے کہا اور تیرے باپ کو علی کے سوا کوئی نام نہ ملا، تو امام زین العابدین نے کہا شکر کر وہ تو 3 ہی پیدا ہوئے، اگر ہزاروں بھی پیدا ہوتے تو میرا بابا سب کا نام علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، تینوں کا نام علی رکھا، کیا بات، توجہ ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہے تو پھر توجہ، تینوں کا نام علی رکھا، کیوں علی رکھا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں، جوانی، بچپنا اور ڈھلتی زندگی، بڑھاپا نہیں کہتا، اس لئے کہ جس کو بیان کر رہا ہوں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا، کہ رسول اللہ نے اس کو جوان کہا، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، زندہ باد، جس کو نبی نے جوان کہا ہو ہم اس کو کبھی بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں، کیونکہ نبی نے کہہ دیا، کہ ہم جانتے نبی جسے جو کہہ دیں، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، جس کو جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، تو مولا علی کو جوان کہا ہے،
اس لیے ہم بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں کرتے. علی تو بوڑھے کہاں ہوئے, ان کے غلاموں کو بھی بڑھاپا نہیں آتا. ہاں بلکہ علی والوں کو شباب 40 سال کے بعد آتا ہے. ہاں کوئی علی والا ہو کر دیکھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. اس پر سبحان اللہ بنتی ہے, جملہ بڑا کہا ہے میں نے. ہاں نہیں سمجھے آپ, ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. اس لیے کہ مولائی وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوتا ہے, اور علی ہمارے مولا ہیں اس لیے ہم مولائی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم وہ مولائی ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. علی کو مانتے ہیں تو علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی مانتے ہیں, اس فاروق کو بھی مانتے ہیں, اس عثمان کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صدیق اکبر, فیضان فاروق اعظم, فیضان عثمان غنی, نعرہ حیدری. واہ واہ. اب کوئی اپنے آپ کو مولائی کہہ کے اگر صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ چیٹنگ تو کر رہا ہے لیکن وہ مولائی نہیں ہے. ہاں اپنے ہم فخر سے کہو ہم مولائی ہیں. ہمارا مولا علی ہے اور ہم مولائی ہے, لیکن کون سے؟ جو ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں, ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں, ہر صحابی کا اکرام کرتے ہیں. کیوں نہ کریں, کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں تعلیم ہی یہ دی ہے. ہمارے مولا کی تعلیم یہی ہے. تو بات دور نکل رہی ہے. کیا کر رہا تھا, 3 دور ہوتے اور مولا حسین کے 3 بیٹے, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. ٹھیک, اب لوگ کہیں گے کہ حسین علی تو دنیا سے چلے گئے, ہم نے علی کو دیکھا نہیں. تو میرے مولا نے, مولا حسین نے 3 شہزادے کربلا میں لائے اور لا کر کے بتایا یہ میرا علی اصغر ہے. یعنی اگر علی کا بچپنا دیکھنا ہے تو میرے علی اصغر کو دیکھ کر اندازہ کر لو. جب علی کا پوتا اصغر ایسا, علی اصغر ایسا ہے, جب علی کا اصغر ایسا ہے تو خود مولا علی کیسے ہوں گے؟ جی کیا بات. ٹھیک, پھر کہا ہم نے خیبر نہیں دیکھا, علی کی شجاعت نہیں دیکھی, تو میدان میں علی اکبر کو بھیجا اور کہا جاؤ شجاعت دکھاؤ اپنی اور بتا دو جب علی کے پوتے کی شجاعت ایسی ہے تو جو اصلی علی ہے اس کی شجاعت. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہم نے علی کا صبر نہیں دیکھا, تو زین العابدین کو زندان بھجوایا, ہتھکڑیاں لگوائی, پیروں میں بیڑیاں ڈلوائی. کہا شجاعت علی دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ, علی کا بچپن دیکھنا ہے علی اصغر کو دیکھ, اور علی کا صبر دیکھنا ہے تو علی اوسط صاحب سجاد کو دیکھ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. مجھے اندازہ ہو جائے گا. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا, اللہ اکبر. جس وقت قوم عیاش اور آوارہ ہو جاتی ہے تب اللہ ان پر ظالم مسلط کرتا ہے. آج ہم آوارہ ہیں, معاف کیجئے گا میں اور آپ سب. میں اپنے آپ کو الگ کر کے تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں. کوئی تقویٰ پرہیزگاری کی بات نہیں کرتے, لیکن بات سن لیں, بہت اچھے سے سن رہے ہو, توجہ کر. آج آوارہ ہیں, گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے, سود کے دھندے کر رہے ہو, حرام کاروبار کر رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, حرام پی رہے ہو, حرام دیکھ رہے ہو, ہاتھ حرام, پیر حرام میں مبتلا, آنکھیں حرام میں مبتلا, دماغ حرام میں مبتلا, حرام حرام حرام. اب بتاؤ اس سے امام حسین کتنے تڑپتے ہوں گے, بے چین ہوتے ہوں گے. ان کی قربانیوں پہ سوالیہ نشان آپ نے. جس دن مسلمان کربلا والوں کا وفادار ہوگا, کسی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ تم پہ ظلم کر سکے. جی حق ہے. جب ہلاکو اور چنگیز خان کو اللہ نے مسلط کیا, اللہ نے مسلط کیا. کن پر؟ 300 لڑکیاں گانا گانے کے لیے رکھتے تھے.
800 لڑکیاں شراب پلا. آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پی رہے ہیں؟ ایم ڈی، ہیروئن، ڈرگ، بھنگ، شراب. اور جو بڑے شریف مسلمان ہیں وہ کھانسیوں کی دوائیں کورکس وغیرہ میڈیکل سے لے کر کے 3-4 بوتلیں پی کے نشہ کرتا. کوئی کچھ سون کر کرتا ہے، کوئی پی کے کرتا. نشہ کسی سے بھی کرو، نشہ نشہ ہے. بہت پرہیزگار اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ثابت کر کے نجات نہیں پا سکتے. اللہ سب کو جانتا ہے بے شک. بلکہ آج کل تو حقہ، نوجوانوں میں جو حقہ چلا ہے، نوجوانوں کے حقے کی بات کریں، فلیور والا حقہ، اس حقے کو بہانہ بنا کر اس میں نشے کی چیزیں ڈال کر کے نوجوان لڑکے نشہ کر رہے ہیں. یہ بزرگوں کا جو حقہ ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، نوجوان چھوکروں کی بات کر رہا ہوں. حقے میں نشے کی چیزیں ڈال کے نشہ کرتے ہیں اور یہ نشہ تمہیں برباد کر رہا ہے. لڑکیاں تک حقہ پی رہی ہیں. حیرت کی بات. ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں چائے پینے کے لیے ڈرتی تھی. حالانکہ چائے کوئی حرام نہیں ہے، ہماری بیٹیاں چائے پینے میں شرماتی تھی. ہماری بیٹیاں کسی کے سامنے کھانا کھانے میں شرماتی تھی. آج بھی کچھ گھر کی عورتیں ایسی ہیں جو شوہروں کے سامنے کھانا نہیں کھاتی. انہیں شرم آتی ہے، شوہر کے سامنے کیسے کھاؤں، دیور کے سامنے کیسے کھاؤں. کچھ عورتیں ایسی ہیں بوڑھی ہو گئی، 90 سال کی عمر کو پہنچ گئی. میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ داماد کے سامنے ساس نے کبھی کھانا کھانے کی ہمت نہیں کی کہ میرا داماد بیٹھا. یہ حیا کا معاملہ تھا. اور آج ہماری بیٹیاں ہوٹلوں میں اپنے منگیتر کے ساتھ جا کر کے حقہ پی رہی. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہمارا دکھ ہے. کیا نام لیں گے لوگ مسلمانوں کی وہ بیٹیاں جو کبھی قوم کی آبرو سمجھی جاتی تھی، آج ان کا یہ حال ہو گیا. جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، آج ہماری بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھومیں، باپ کے کان پہ جو نہ رینگے، ماں کی حیا کو کبھی غیرت نہ آئے. جو قوم اتنی بے غیرت ہو جائے پھر ان پر ظالم مسلط ہوں گے. اور ایسے ظالم آقا فرماتے ہیں جب تمہاری عیاشیوں پہ اللہ ظالم مسلط کرے گا تو تمہارے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. تم دعائیں کرو گے بھی تمہاری دعائیں سنی نہیں جائے گی، کیونکہ ظالموں کو اللہ نے تم پہ مسلط کیا ہے. ہلاکو اور چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، قتل عام ہوا. کیوں؟ مسجد چھوڑ چکے، علماء کا مذاق اڑا رہے تھے. اور اس دور کے بعض نام نہاد علماء پبلک کو الجھا رہے تھے. کیا کالا کلر افضل ہے کہ سفید کلر افضل؟ اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں، لا یعنی باتوں پہ مناظرے ہو رہے تھے. قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے لا یعنی باتوں میں الجھا رہے تھے. اس دور کے دنیا پرست مولوی، اللہ نے ان پر بھی ظالم مسلط کیے، وہ بھی کٹے. کٹنے اور تباہ ہونے والی قوم کا مزاج وہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہو. مرغے لڑائے جاتے تھے، مرغے لڑائے جاتے تھے، بیل لڑائے جاتے تھے. یہ ساری لڑائیاں دیکھی جاتی، یہ سب کچھ کر رہے ہو. پھر کہتے ہو مولانا ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ حضور کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، امام حسین کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، صدیق اکبر کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں. جن کے دامن پکڑنے کی بات کرتے ہو اس غوث و خواجہ کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں. ہندوستان کے مسلمانوں سوچا 30 سال سے زائد عرصہ غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں. کس لیے؟ کہ دین تمہارے گھر تک پہنچے. کیا اس 30 سالوں کے اندر بارش نہیں ہوئی ہوگی راجستھان میں؟ گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بھول گئے؟ 90 لاکھ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سرکار غریب نواز کی محنتیں. کیسی محنتیں؟ 3 دن کے بعد 3-4 لقمے کھاتے تھے، وہ بھی روٹی کا سوکھا ٹکڑا. مرغ مسلم بریانی اور ایک سے کھانے کھا کر عیاشی کرنے والوں، جب ہم پاپ کرتے ہوں گے تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج ہمارے پاس سب ہے، دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ شادیوں میں دین ہے، میتوں میں دین ہے، مسجدوں میں بھی دین ہے، ہماری زندگیوں میں دین ہے. پوری دنیا میں دین نافذ کرنا چاہتے ہو؟
ارے اپنے 5 اور 6 فٹ کے وجود پر تو پہلے دین نافذ کر کے بتاؤ، پھر شہروں میں دین نافذ کر کے بتانا۔ خود کے وجود پر صرف تیری حکومت ہے، جس کے وجود پر تیری اور صرف تیری حکومت ہے، تیرے گھر میں صرف تیری حکومت ہے، جس گھر میں صرف تیری حکومت ہے اس میں تو دین نافذ نہ کر سکا اور شہروں میں دین نافذ کرنے نکلا ہے۔ تیرے وجود پر 5-6 فٹ کے وجود پر بتا کسی اور کی حکومت ہے؟ تیری حکومت، جہاں تیری حکومت ہے وہاں دین نافذ نہیں کر سکا، اور افریقہ میں دین نافذ کرنے نکلا، برطانیہ میں دین نافذ کرنے نکلا۔ اور دین کے نفاذ کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اگر تیرے دل میں دین کی محبت ہوتی تو پہلے تو اپنے وجود پر دین کی حکومت نافذ کرتا۔ تو فجر کی وقت میں سوتا نہیں پڑا رہتا میرا بھائی، تو اٹھ کر مسجد جاتا تاکہ تجھے احساس ہوتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ چہرے سے داڑھی منڈا کر تو گٹروں میں نہیں پھینکواتا، بلکہ تو سوچتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو سونے کی انگوٹھیاں نہیں پہنتا، سونے کی چین پہن کے اتراتا نہیں پھرتا، بلکہ تو سونا اتار کر عورتوں کو پہنا کر کے بتاتا کہ میرے وجود پر، آج ہمارے وجود پر دین کی حکومت نہیں۔ حسد ہم کریں، بغض ہم کریں، تکبر ہم کریں، نمازیں ہم چھوڑیں، کچھ دین یاد ہے، دھرم یاد ہے، مذہب و مسلک یاد ہے؟ کچھ نہیں۔ رونا تو یہ بھائیوں کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اب تو واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کا دور ہے، قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے، دولہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکیں، وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ پائے گا؟ بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے، بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے سوتے ہو اور اٹھتے ہو تو واٹس ایپ کی فکر میں اٹھتے ہو، کیا ہوگا؟ مرنا ہے بھائیو، مرنا ہے۔ یہ جلسے لطیفے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے پبلک دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے اسٹیج پر جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے تو مقصد یاد دلانے کے لیے ہیں۔ دنیا میں کیوں آئے تھے یاد کرو، مرو گے، مرنا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے۔ میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں تمہیں بھی موت آئے گی، اللہ تم سب کو لمبی عمر دے، تمہیں بھی لمبی، سب کو لمبی عمر دے، لیکن کتنی بھی لمبی عمر پاؤ مرو گے، قبر میں جاؤ گے، قبر میں سونا ہے، کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، کروڑوں جما لو، اربوں جما لو، خربوں سب چھوڑ کے جاؤ، سب یہیں رہ جائے گا۔ دلی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں یہی رہ جائے گا مال، کلکتہ اور سعودی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں جاؤ مال کماؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہی رہ جائے گا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ بہت اچھے سے سن رہے، توجہ سے سن رہے بہت، لیکن ایک جملہ سن لو، سن لیں۔ جو مال کمانے دلی، کلکتہ، ممبئی، دبئی اور سعودی تک گئے تھے، وہ مال یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، لیکن جس نیکی کو کمانے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتے نا، وہ نیکی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی۔ بھائیو، جسے قبر میں جانا ہے اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال رہے ہو، اور جسے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 10 گھنٹے۔ یہ سب لوگ عیش کریں گے بھائیو، عیش۔ جتنا مال کما رہے ہو نا، بچوں میں بٹے گا، بچوں میں۔ داماد اس پہ مزے کریں گے، بلکہ داماد دھمکیاں دیں گے تمہاری بیٹیوں کو، جا تیرا باپ مر گیا، حصہ لے کر آ تاکہ ہم عیش کریں۔ اسی دن کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، اسی دن کے لیے سود کے دھندے کر رہے ہو، اسی دن کے لیے کسی کا مال چھین رہے ہو، اسی دن کے لیے آوارگی کر رہے ہو۔ بتاؤ، سب چھوڑ کے جاؤ۔ کیا سوچتے ہو یہ بچے میرے تمہارے مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ بھائیو، بچوں کا حق ادا کرو، ان پہ ظلم مت کرنا، پیار بھی کرو، لیکن یہ آج کل کے بچے اتنے بدماش ہو گئے ہیں، ہم نے تربیت نہیں کی۔ 24 گھنٹے باپ کو ایک فون نہیں کرتے، ابا کیسے ہو؟ جو جیتے جی تمہاری خیریت کے لیے فون نہ کریں، وہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پر آ کر اصالے ثواب کریں گے؟ پیر صاحب لوگ اس دھن میں ہیں،
کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مریدین ان کے لیے سال ثواب کریں گے. بھائیو آج کے مریدین اتنے بدماش ہے، زیادہ تر سب کی بات نہیں کرتا، کہ پیر اگر بیٹی کی شادی میں نکاح پڑھانے نہ آئے تو پیر سے بیعت توڑ کر کے فوراً پیر بدل کر کے دوسرے سے مرید ہو جاتا ہے. آج کل یہ حال کس سے دل لگا رہے ہیں؟ میری باتیں کڑوی ضرور ہے لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں. پیروں کو چاہیے مریدوں سے دل نہ لگائے، خطیبوں کو چاہیے سننے والے سامعین سے دل نہ لگائے. یہ ابھی تعریف کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے بولیں گے حضرت تو یہ کہہ رہے تھے، حضرت وہ کہہ رہے تھے. کوئی کسی سے دل نہ لگائے. دل لگانا ہے آمینہ کے لال سے لگاؤ. پیار سب سے کرو، محبت سب کو دو، لیکن دلدار سے لگاؤ. دل صرف ایک سے لگاؤ. یہ بے وفاؤں سے دل کیا لگا رہے ہو؟ جو جانے وفا ہے اس سے دل لگاؤ. بھائیو کوئی قبر میں نہیں آئے گا، جانے وفا آمینہ کا لال قبر میں آنا ہے. میرا وقت ہو چکا، میں بات سمیٹ لوں، چلیں جلدی سے. تو جس وقت ہلاکو اور چنگیز کو اللہ نے مسلط کیا، انہوں نے بہت مار ڈالا. جب مسلمان مرے لاکھوں مر گئے تو پھر ان کو مولانا روم جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، عارف رومی جیسے لوگ، شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے لوگ، شیخ ہاشم الگیلانی جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، سدھرو توبہ کرو. تو توبہ کرنے لگے. جب توبہ کرنے لگے تو پھر حالات بدلنے لگے. چنگیز مر گیا، ہلاکو بچا تھا اس کا پوتا. چنگیز خان کا پوتا ہے ہلاکو خان. یہ کیسے مارتا تھا مسلمانوں کو پتہ ہے؟ قطار میں کھڑا کرتا تھا. توجہ کرنا، ہلاکو کیسے مرا سن لو. قطار میں کھڑا کرتا تھا اور قطار میں کھڑے کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا تھا، ایک تلوار کے وار میں سب کی گردن اڑاتا. اب وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے. ایک دن ایک شہر میں پہنچا اور پہنچ کر کے سب مسلمانوں کو، جوانوں کو کھڑا کیا. اس میں ایک بوڑھا بابا بھی تھا. تو جیسی پہلی صف میں اس کو کھڑا کیا تو جیسی کاٹتے آیا، تو جب اس کی باری آئی تو وہ فوراً دوسری صف میں چلا گیا، بچ گیا. ہلاکو نے اس کی مزہ لینی چاہیے کہ دوسری صف میں تو کھڑا ہی ہے، اس کو کٹ نہیں ہے. دوسری صف میں پھر گیا تو وہ تیسری صف میں چلا گیا، اس کی باری آئی. چوتھی صف میں چلا گیا. ساری صفیں تو ختم ہونی تھی، ساری صفیں ختم ہو گئی اور وہ پیچھے ہو گیا. اب اکیلا بچا وہ بابا، اکیلا بچا. ہلاکو کے ہاتھ میں سیب تھا. وہ ایسے سیب اچھال رہا تھا اور لوگوں کو کاٹ رہا تھا. اچھال رہا تھا، کاٹ رہا تھا. اب اس نے سوچا سب کٹ گئے، سب کی گردنیں مار دی گئی، اکیلا یہ بابا بچا، یہ ہوشیار بڈھا ہے. تو اس نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے خاموش نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا. اس کو کہتے ہیں خاموش بددعا. یہ بڑی بھیانک ہوتی ہے. اسی لیے کتوں کو بھی مت مارا کرو، بلیوں کو بھی مت مارا کرو، مرغیوں کو بھی مت مارا کرو. بددعا بڑی خطرناک چیز ہے، اور بددعا کسی مظلوم کی ہو قبول ہوتی. مظلوم کی بددعا سے عرش بھی ہل جاتا ہے. عورتوں پر، بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں، بچوں پہ ظلم کرنے والوں، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں، سوچو جب ہلاکو نے کہا تجھے کون بچائے گا تو اس نے خاموش نظر سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا. اس نے سوچا اب اس کو کھیل کے ماروں گا. تو سیب ایسے اچھالتا اور پھر گھوڑا دوڑاتا. وہ آسمان کی طرف دیکھتا، پھر نیچے، پھر آسمان کی طرف. بس اس بابا پر اس نے گھوڑا دوڑانے کے لیے حملہ کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ جیسے اس نے سیب اچھالا تو سیب ادھر کی بجائے ادھر پہنچا.
جب اس نے ہاتھ بڑھانے کے لیے ایسے کیا اس کا بیلنس مس ہو گیا اور اس کا ایک پیر گھوڑے کی زین میں الجھا، گھوڑے کی زین میں الجھا، نیچے گرا، اس کا گھوڑا تیزی سے دوڑا اور اتنا دوڑا کہ اس کا سر پٹک پٹک کر کے وہ مر گیا۔ یہ منظر دنیا نے دیکھا۔ یہ ہے خاموش بد دعا کا نتیجہ جو آج ہر مسلمان روزانہ لے رہا ہے، کبھی اپنی ساس کی، کبھی اپنی ماں کی، کبھی اپنے سسر کی، کبھی اپنے بھائی کی، کبھی اپنی بہن کی، کبھی اپنی بیوی کی، کبھی اپنے بچوں کی۔ یہ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔ امام حسین نے یہی بتایا۔ امام حسین کربلا میں آئے، امام حسین لڑے نہیں، اس لیے کہ اگر امام حسین لڑتے، صرف لڑتے، صرف لڑ لیتے، ایک بھی بچ کے نہیں جاتا۔ امام حسین اپنی مظلومیت بتانے کے لیے آئے تھے، یزید کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیا آپ میدان میں آئے، بیٹے شہید، بھائی شہید، بچے شہید، بھتیجے شہید، آخری میں خود بھی شہید ہو گئے۔ جب امام شہید ہوئے تو یزید نے کیا سوچا؟ اب میں حکومت کروں گا، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، جو چاہوں گا کروں گا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں، میں پورے 3 بر اعظموں کا اکیلا بادشاہ ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تک میری حکومت ہے، اب میں ظلم کروں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا صرف 3 سال یزید حکومت کر سکا، 3 سال، اور 3 سال کے بعد ابھی 3 سال بھی اس کی پوری حکومت نہیں ہوئی تھی۔ 5 سال تو لوگ کر لیتے ہیں، یزید کو تو پورے 5 سال بھی نہیں ملے، صرف 3 سال اس نے حکومت کی اور وہ مرا۔ کتنی بدترین موت مرا پتہ ہے یزید؟ ظلم کا انجام دیکھو۔ آج میرے بھائیوں ہم ظلم کر رہے ہیں، ظلم سے توبہ کرو۔ یزید کیسے مرا؟ یزید کو ایک لڑکی نے مارا، یزید ایک لڑکی کے ہاتھ سے مرا، پیاسا مرا، کئی دن تک اس کی لاش نہیں ملی۔ جب لاش ملی تو اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے، اس میں بدبو آ رہی تھی۔ عقد الفرید کی روایت کے مطابق یزید کا ایک دوست تھا جس کو دنیا سرجون کے نام سے جانتی ہے، ابن سرجون۔ اللہ اکبر! اتفاق سے ایک عیسائی لڑکی تھی، اس عیسائی لڑکی کے ساتھ یزید کا دل لگ گیا اور وہ بہت خوبصورت تھی، چتر تھی، چالاک تھی۔ وہ یزید بہت موٹا تھا، اتنا موٹا کہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو دقت تھی، اور اس کے بدن پر سور کی طرح بڑے بال تھے، کثرت سے بال تھے، بہت رنگ اس کا گورا تو تھا لیکن بہت بھدا تھا، بہت دور تک چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، شراب بہت پیتا تھا، کھاتا بہت تھا، عیاشی کرتا تھا۔ ہر دن اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھا۔ اس نے ایک عیسائی لڑکی خوبصورت تھی، دل لگا لیا، لیکن وہ لڑکی یزید کو نہیں چاہتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اگر صحت مند ہو تو خوبصورت لگتا ہے، نہ بہت بالکل پتلا دبلا اچھا لگتا ہے، نہ بہت بھدا اچھا لگتا ہے نا؟ انسان میانہ ہو، درمیان ہو تو اچھا لگتا ہے۔ تو ایسا ہی تھا، بہت موٹا ہو گیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی۔ وہ لڑکی اس کو بہت رسپانس نہیں دیتی تھی، لیکن بادشاہ تھا اس لیے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابن سرجون کو وہ بہت چاہتی تھی اور وہ بھی یہودی تھا، دونوں کا معاملہ بہت ملتا جلتا تھا، وہ عیسائی تھی، وہ یہودی تھا۔ اس میں کیا ہوا، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو بھی کتابوں میں عیسائی لکھا ہے، بہرحال اختلاف روایات ہے، میں زیادہ لمبی نہیں کرتا۔ ایک دن، اور یہ اس کا بچپنے کا دوست بھی تھا، کربلا کے مارکے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ ابن سرجون نے جیسے اس لڑکی کو کہا کہ یزید سے تیرے تعلقات بڑھتے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ شاید تجھے بخشے گا نہیں، اس نے کہا میں اس کا قصہ تمام کر دوں گی۔ پھر اس کے بعد اس نے یزید کو کہا، یزید میرا دل چاہتا ہے تمہارے دربار کے اندر کچھ کرنے کی بجائے ہم جنگلوں کی سیر کریں، اور تمہارا لشکر اس میں مخل ہوتا ہے، اس لیے لشکر ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے یزید کو ورگلایا، یزید تیار ہو گیا۔ عیاش تو تھا ہی، اور ایک بات یاد رکھنا، عیاش لوگوں کا بہت برا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لڑکے ہمارے درمیان بھی ایسے ہیں، وہ لڑکیوں کو فریب دیتے ہیں، محبت کے جال میں پھانستے ہیں، پھر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، آبرو ختم کر کے پھر کسی دوسرے کے تلاش میں، پھر کسی تیسرے
تذکرے کے تلاش میں. آج کل لڑکے یہ گندگی کر رہے ہیں. یاد رکھو مجھے یہ سب باتیں کرنے کا شوق نہیں ہے, میرا اللہ جانتا ہے. میں نجی محفلوں میں بھی محتاط گفتگو کرنے کا عادی ہوں الحمدللہ, لیکن مجبور ہیں. قوم جب بیمار ہو جائے تو پھر اس کو سدھارنے کے لیے جلسوں میں یہ بات نہ کروں تو کہاں کروں. میرا دل تڑپتا ہے, میں تمہیں کیا کہہ دوں. واللہ میرا اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تمہارے پیر پکڑنے سے تم سدھر جاؤ گے تو میں ایک ایک آدمی کے پیر پکڑ کے کہتا کہ سدھر جاؤ. ورنہ قبر کی دنیا بڑی تاریخ ہے, قبر میں بڑا سخت عذاب ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بھائیو سوچو, جو عورتوں پہ بد نظری کرتا ہے جب اس کو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جو لوگ زنا کرتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا, جو لوگ شراب پیتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, جو لوگ جوا کھیلتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اس لیے بھائیو مرنا ہے, موت کی تیاری کرو, آخرت کی تیاری کرو. اللہ کو منہ دکھانا ہے, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو, اللہ سے صلح کر لو. بہت دور ہو گئے اللہ سے, اللہ ناراض ہو گیا ہم سے, اللہ کی رحمتیں روٹ گئی ہم سے. اللہ کو منا لو, تھوڑا وقت نکال لو. سب کو ٹائم دیتے ہو, دوست ناراض ہو جائے اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر ٹی پوائنٹ پہ لے جاتے ہو, کافی پی پلا پلا کر اس کو مناتے ہو. کبھی ہاتھ پکڑتے ہو, کبھی پیشانی کو چومتے ہو, کبھی پیر پکڑتے ہو, کبھی گفٹ دیتے ہو. دوستوں کو منا رہے ہو, بیویوں کو منا رہے ہو, بروٹے بچوں کو منا رہے ہو, ارے اپنے سیٹھوں کو منا رہے ہو, سب کو منا رہے ہو. اللہ کو بھی منا لو, اس کو بھی کوئی گفٹ کرو, اس کو بھی کوئی گفٹ دو, اس کو بھی کوئی گفٹ پیش کرو. کیا پیش کرو گے اللہ کو؟ اس کو چائے تو نہیں پیش کر سکتے, اس کو کافیاں تو نہیں پیش کر سکتے, اسے کھانے اور کپڑے تو نہیں پیش کر سکتے. کیا پیش کرو گے اللہ کو؟ میں براز بتا دیتا ہوں, بہت قیمتی گفٹ بتاتا ہوں. اس کو بہت پسند ہے, اس کو بہت پسند ہے, اس کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ہے وہ؟ عاجزی کے آنسو ہے, وہ ندامت کے آنسو ہے. جب یہ آنسوؤں کے موتیوں کو رات کے آخری حصے میں مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو پیش کرو گے کہ مان جا اللہ, مان جا اللہ, وہ مان جائے گا, وہ راضی ہو جائے گا. اور ایک بات بتاؤں, ارے سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. دو آنسو پیش کر دو گے راضی ہو جائے گا, مان جائے گا. ایک بات بتاؤں, ارے سب سے باتیں کرتے ہو, کبھی تھوڑا وقت نکال کر اپنے اللہ سے بھی کچھ, ہاں اپنے اللہ سے بھی کچھ, اپنے اللہ سے بھی کچھ سرگوشیوں کا شرف حاصل کر لو. اس معنی میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھو, وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو اور اس سے کہو اللہ میری روزی نہیں چل رہی ہے, میری روزی کا معاملہ درست کر دے. میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں, میری بیٹی کے رشتے کا معاملہ کر دے. اللہ پاک میں پریشان ہوں, میری پریشانی دور کر دے. میرا بھائی جیل میں, اسے چھڑا دے. آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا اللہ تو آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. ارے پیر صاحب بلاسپور میں رہ سکتے ہیں, پیر صاحب مالیگاؤں میں رہ سکتے ہیں, پیر صاحب مراد آباد میں رہ سکتے ہیں, لیکن اللہ صاحب کہاں؟ اللہ صاحب تو شہرت سے زیادہ قریب ہے, ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. ارے وظیفے لینے کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہو, آنسوؤں کو پیش کرنے سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں لگانا سیکھو. ہمارا مذہب یہودی اور عیسائیوں کا نہیں ہے کہ راہب کو پکڑ کے لے جائیں گے تو ہی کام بنے گا, ارے فادر کو لے جائیں گے تو ہی کام بنے گا. ہمارے آدر فادر کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے یہاں بس اتنا ہے, جہاں بیٹھے ہو وہیں اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنی بات عرض کرو. وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے اور وہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے. مجھے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر بتائے کس کا مسئلہ ایسا ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا. بتاؤ, اگر مسلمان ہو تو مجھے بتاؤ کون سا بڑا مسئلہ ایسا ہے جو میرا اللہ حل نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ؟ ارے مسائل تمہارے لیے مشکل ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اللہ کو مانو. اللہ سے دور ہو گئے ہو میری بہنوں, اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں پنڈت اور پجاریوں کے گھر تک جانے والی عورتوں, آبرو کو داؤ پہ لگانے والی عورتوں, میری بہنوں, ارے تمہارا اللہ تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. پکار کے دیکھ رابعہ بشری کی طرح, پکار کے دیکھ عائشہ صدیقہ کی طرح, پکار کے دیکھ فاطمہ الزہرا کی طرح, پھر وہ مدد نہ آئے تو پھر خدا سے رشتہ, خدا سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہو.
اور ہمارے پاس آ کے کہتے ہو یہ مسئلہ یہ ہم کیا کریں گے؟ تمہارا مسئلہ جتنے اچھے انداز میں تم گڑ گڑا کے اللہ کو پیش کر سکتے ہو، امین القادری نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ جو کانٹا تمہیں چبھا ہے، جتنا درد تمہیں ہے اس کا درد امین القادری کو نہیں ہے۔ میرا سر کا درد جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ محبت اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، لیکن میرا درد میں ڈاکٹر کو جتنے اچھے انداز سے بتا پاؤں گا میری بیوی نہیں بتا پائے گی، میرا بیٹا بھی نہیں بتا پائے گا۔ ارے جب دنیا کے ڈاکٹر کے پاس اپنے دکھ کو بتانے کے لیے خود جاتے ہو تو اللہ جو طبیب حقیقی ہے اپنے دکھوں کو بتانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہو تو تمہارا جوتا میرا سر ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، گڑ گڑاؤ۔ کب گڑ گڑاؤ؟ جب سب سو چکے ہوں، نمازی سو جائیں، حاجی سو جائیں، غازی سو جائیں، امام صاحب سو جائیں، سید صاحب سب سو جائیں، تو تم اٹھو، وضو کرو۔ رات کے آخری پہر میں جب سب سناٹا ہو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے پہلے توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اس کو مناؤ، اور جس لہجے میں چاہو، اردو، ہندی، مراٹھی، عربی، اس کے یہاں سب سنا جاتا ہے۔ ارے جب وہ خاموشی سے سب زبان کو اس نے پیدا کیا، بولو اللہ سے دور ہو کہ نہیں؟ اللہ سے دور ہو، بہت دور، بہت دور ہو گئے اللہ سے، اللہ سے بہت دور ہو گئے۔ پلٹو۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا میرے بھائی جتنا اللہ کرتا ہے۔ ہماری ماں بھی پیار نہیں کرتی۔ ماں اگر ہمارا عیب دیکھتی ہے تو ہمارے ابا سے کہتی ہے کہ بچہ بگڑ گیا، ہمارے بڑے بھائی کو کہتی ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی بگڑ گیا، لیکن اللہ ہمارے کتنے عیب دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ بھائیو، یہ عیب ہی تو چھپانے کی برکت ہے کہ تم عزت سے یہاں بیٹھے ہو اور ہم عزت سے یہاں بیٹھے۔ اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تھا، نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل تھا۔ اس کی محبت کا احساس کرو نا۔ ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو ماں باپ کہتے نکل میرے گھر سے، لیکن اس کی روز نافرمانی ہزاروں بار کر رہے، نہ اس نے ہمارا کھانا بند کیا ہے، نہ پانی بند کیا ہے، نہ عزت دینا بند کیا ہے۔ اللہ کے بندو تم سب بنے ہو، اللہ کے بندے کب بنو گے تم؟ کب بنو گے اس کے بندے؟ کب بنو گے اس کے بندے؟ کب تم اس کی محبت کو سمجھو گے؟ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائی۔ اس کی محبت بتاؤں تمہیں کیسی محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بعض انبیاء سے بھی عیب چھپا لیتا ہے، وہ اپنے بعض نبیوں کو بھی اپنے بندوں کے عیب نہیں بتاتا۔ ایک روایت میں نے پڑھی امام غزالی کی لکھی ہوئی، اس کو پیش کر رہا ہوں، پھر میں بات اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا میری طرح مجرم، پاپی، گنہگار۔ یاد رکھنا 5 وقت کی نماز بھی پڑھ کے کبھی اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا، داڑھی رکھ کے بھی کبھی، جو نیک اپنے آپ کو سمجھے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں۔ اس کا خیال کرنا، ہمیشہ اپنے آپ کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ گنہگار سمجھا کرو۔ یہ عاجزی آپ کے پاس، اور ہم تو ہیں گنہگار۔ نیک لوگوں کو گنہگار سمجھنے کا حکم ہے، ہم تو ہیں گنہگار۔ 40 سال تک اس نے اللہ کا کبھی نام بھی نہیں لیا، ہماری طرح۔ ہمارے بھی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اللہ کا نام کبھی نہیں لیتے، 3 گھنٹہ فلم دیکھتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے۔ دور ہے اللہ سے، بہت دور ہے۔ 40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پہ بارش بند کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ساری پبلک آئی اللہ کے پیغمبر کے پاس، موسیٰ بارش بند ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، دریا، نالے، ندی سب سوکھ گئے، چلو نا دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعلان کرو کل جائیں گے، دعا کریں گے، شہر کے کنارے پہ جا کے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ 70,000 پبلک جمع ہو گئی، پانی کی ضرورت سب کو تھی۔ شہر کے کنارے پہ پہنچے، اللہ کے کلیم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بارش برسا دے، باران رحمت کا نزول کر دے۔ اللہ نے کہا
تیری دعا قبول ہے میرے پیارے، کر دوں گا، لیکن آج نہیں۔ کیوں ابھی نہیں؟ کیوں؟ کلیم تھے کیوں کہہ دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ 70,000 کے اس مجمع میں ایک بندہ ہے جس سے میں ناراض ہوں، اسی کی وجہ سے بارش روک دی ہے، اس کو باہر کرو۔ وہ باہر نکلے گا تو بارش کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، ناراض ہوں اس سے۔ کہتے ہیں ناراض بھی تو اپنوں ہی سے ہوا جاتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں ناراضگیاں انہی سے ہوتی ہیں، شکوے انہی سے ہوتے ہیں نا۔ جو دشمن ہو اگر اپنے بیٹے کی شادی میں نہ آئے تو ہمیں کچھ ہوتا ہے نہیں، لیکن جو چہیتا نہ آئے، 1000 لوگ آئے ایک نہ آئے، کہتے تو نہیں آیا، 1000 آئے اس کی خوشی نہیں، لیکن جو محبوب ہے اس کے نہ آنے کا غم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ غموں سے پاک ہے، اللہ ہر نفع نقصان سے پاک ہے، لیکن کچھ باتیں ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کو کی جاتی ہے۔ ارشاد ہوا اس سے ناراض ہے موسیٰ، 40 سال تک میرا نام تک نہیں لیا اس نے، نافرمانی کرتا رہا، ناراض ہے، نکالا اس کو، بھگا اس کو یہاں سے۔ اللہ 70,000 کا مجمع ہے، میں نہیں پہچانتا اس کو، وہ کون پاپی ہے۔ ارشاد ہوا تم آواز لگاؤ، آواز ہم پہنچا دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص 40 سال تک تو نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ تجھ سے ناراض ہے، تیری وجہ سے بارش روک دی ہے، نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے پوری قوم پریشان ہے۔ آدمی اپنے آپ کو خود جانتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں اتنے بڑے مجمع میں جو ماں سے لڑ کے آیا باہر نکلے، سب شانت تو بیٹھیں گے، جو لڑا اس